مالک کونین ہیں پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عزیزان گرامی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمہ، آقا علیہ السلام پوری دنیا کے مالک و مختار، لیکن اپنے پاس میں کچھ نہیں رکھتے۔ بظاہر پوری دنیا کے مختار ہیں ہمارے آقا علیہ السلام، لیکن پاس میں کچھ نہیں رکھتے۔ لیکن میرے عزیزو، جب عطا کرنے پہ آئیں تو اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر مانگنے والے کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مانگنے والے کو پھر کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے، اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ مالک کونین ہیں پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عزیزان گرامی، ہمارے آقا علیہ السلام کی شان وہ شان، ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت وہ عظمت کہ آج دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، ہر کوئی نبی کا کھا رہا ہے، ہر کوئی نبی کا صدقہ کھا رہا ہے، نبی کا صدقہ پی رہا ہے۔ عزیزان گرامی، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وقت کا بادشاہ بھی ہو، وہ میرے نبی کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے، منگتا تو منگتا ہو شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو منگتا ہو شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ دیکھو میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم کی شان یہ شان ہے کہ خود بھیک بھی دیتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ایسا دنیا میں کوئی دینے والا ہمیں نظر نہیں آتا، دنیا والوں سے جتنا مانگو اتنا ہی ملتا ہے، لیکن آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ اور بھیک بھی دیتے ہیں اپنے غلاموں کو، اور اپنے غلاموں کو بھیک دینے کے بعد دعائیں بھی دیتے ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی، یہ عظمت ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی۔ اس لیے تو میرے عزیز و شاعر نے کہا ہے کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، اور جتنا مانگو مانگنے سے سوا ملتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو، مصطفیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، کمی تو اس کے خزانوں میں ہو جو تھوڑی سی چیز کا مختار ہو۔ ہمارے آقا تو پوری دنیا کے مختار ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو پوری دنیا کا مالک و مختار بنایا ہے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے، محبوب ہم نے آپ کو دنیا کے تمام خزانوں کی چابیوں کا مالک بنا دیا۔ دنیا کے تمام خزانوں کی چابیوں کے مالک ہیں ہمارے آقا، ہمارے آقا کے قبضے میں پوری دنیا ہے۔ اللہ رب العزت ڈائریکٹ اپنے بندوں کو نہیں عطا کرتا، بلکہ اللہ پہلے اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے، اور ہمارے محبوب اپنے امتیوں کو عطا کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم اپنے امتیوں کو عطا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی۔ اس لیے تو میرے عزیزو، وہاں کم مانگو زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کتنا اچھا لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ شان ہے ہمارے آقا کی، یہ عظمت ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی۔ اب کچھ لوگ
لوگ دنیا کے اندر کھا رہے ہیں مصطفیٰ کا، پی رہے ہیں مصطفیٰ کا، پھر بھی میرے عزیزو ان کے خمیر میں نمک حرامی ہے، پھر بھی میرے عزیزو ہمارے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں، ہمارے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں، ہمارے مصطفیٰ کریم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے عزیزو ارے جس کا کھاتے ہو کم سے کم اس کا گانا تو چاہیے، لیکن میرے عزیزو کچھ ایسے ہیں کھا رہے ہیں نبی کا صدقہ، مصطفیٰ کریم کے شان میں گستاخیاں، مصطفیٰ کریم کو برا بھلا کہہ کر کے اللہ اکبر وہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اللہ پوری دنیا کو اپنے نبی کے صدقے میں کھلا رہا ہے، اللہ پوری دنیا کو اپنے نبی کے صدقے میں پلا رہا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں کو عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ پہلے اپنے نبی کریم کو عطا کرتا ہے، اور میرے نبی کریم اپنے امتیوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو ملتا ہے وہ نبی کے در سے ملتا ہے، جو کھاتا ہے نبی کے در سے کھاتا ہے، جو پیتا ہے وہ نبی کے در سے پیتا ہے۔ میرے عزیزو دیکھیے یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت ہے، جتنا مانگو اتنا نہیں بلکہ مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ ہمارے آقا کی سخاوت دیکھیے، ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت دیکھیے۔ عزیزان گرامی، مدینہ منورہ کے اندر حاتم طائی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اسی خاندان کا ایک بچہ مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کی جماعت لگا کر کے ان لوگوں میں اپنے باپ داداؤں کی سخاوت کا تذکرہ کر رہا تھا، لوگوں سے کہہ رہا تھا لوگوں ہمارے باپ داداؤں کی سخاوت سنو۔ ہمارے باپ داداؤں کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ہمارے باپ داداؤں کے محل ہوا کرتے تھے، اور اس محل کے 10 دروازے ہوا کرتے تھے، اور فقیر جب مانگنے کے لیے آتا بھکاری بن کر کے تو اس کو 10 دروازوں سے بھیک ملتی تھی۔ ایک دروازے پر آتا اس کو وہاں سے بھی بھیک ملتی تھی، دوسرے دروازے پر آتا اس کو وہاں سے بھی بھیک ملتی، تیسرے دروازے پر آتا اس کو وہاں سے بھی بھیک ملتی تھی، چوتھے دروازے پر آتا اس کو وہاں سے بھی بھیک ملتی تھی۔ یعنی فقیر 10 دروازوں پر آتا تھا، 10 دروازوں پر اسے بھیک ملتی تھی، اس کو دروازے سے واپس نہیں کیا جاتا، اس کو دروازوں سے لوٹایا نہیں جاتا تھا، بلکہ 10 دروازوں سے اسے بھیک ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب اسی مجمع میں حضرت امام حسین بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت امام حسین نے سنا، سننے کے بعد حضرت امام حسین کہتے ہیں اے حاتم طائی کے خاندان کے بچے، اپنے باپ داداؤں کی سخاوت کی تعریف کرنا بند کرو، اپنے باپ داداؤں کی سخاوت کی تعریف کرنا بند کرو۔ ارے ہمارے نانا کی سخاوت سنو، محمد رسول اللہ کی سخاوت سنو، محمد رسول اللہ کی شان سنو، ہمارے نانا کی عظمت سنو، ہمارے نانا کی عزت سنو، ہمارے نانا کی شان سنو۔ ارے تمہارے باپ داداؤں کے محل ہوا کرتے تھے اور اس کے 10 دروازے ہوا کرتے تھے، فقیر آتا تھا ایک دروازے پر تو اس کی جھولی نہیں بھرتی تھی، پھر دوسرے دروازے پر جاتا تھا، پھر اس کی جھولی دوسرے دروازے پر نہیں بھرتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسرے دروازے پر جاتا، تیسرے پر بھی اس کی جھولی نہیں بھرتی تھی، وہ چوتھے پر جاتا تھا، چوتھے پر بھی اس کی جھولی نہیں بھرتی تھی، وہ 5ویں پر جاتا تھا، 5ویں پر بھی اس کی جھولی نہیں بھرتی تھی، تو وہ 6 پر جاتا تھا، 6 پر بھی اس کی جھولی نہیں بھرتی، وہ 7ویں دروازے پر جاتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 دروازوں پر جاتا لیکن اس فقیر کی جھولی نہیں بھرتی تھی، اس سائل کی جھولی نہیں بھرتی تھی، یعنی 10 دروازوں پر بھی اس کی جھولی نہیں بھرتی تھی۔ اگر 10 دروازے سے بھی اور زیادہ ہوتے پھر اور دروازوں پر جاتا، اس کی وہاں سے بھی جھولی نہیں بھرتی۔ یہ تمہارے باپ داداؤں کی سخاوت تھی، لیکن ہمارے نانا محمد رسول اللہ کی سخاوت سنو، ہمارے نانا کی شان سنو۔ ہمارے نانا کا کوئی بڑا محل نہیں، ہمارے نانا کا کوئی بڑا دروازہ نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی چوکٹ تھی، ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن سخاوت کا عالم یہ، جب کوئی فقیر بن کے آتا تھا، جب کوئی مانگنے والا آتا
تھا جب وہ کوئی فقیر بن کے آتا تھا تو اس کو اتنا دیا جاتا تھا پھر اس کو کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اسے اتنا دیا جاتا پھر اسے کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی ہمارے نانا کی سخاوت یہ امام حسین کہتے ہیں ہمارے نانا کی شان یہ ہمارے نانا کی سخاوت یہ جب کوئی فقیر بن کے آتا تو فقیر بن کے تھا لیکن جب جاتا تھا تو تاجدار بن کے جاتا تھا امام حسین کہتے ہیں ہمارے نانا کی سخاوت تو یہ جب کوئی فقیر بن کے آتا تھا تو وہ لینے والا بن کے آتا تھا لیکن جب جاتا تھا تو دوسروں کو دینے والا بن کے جاتا تھا دوسروں کو دینے والا بن کے جاتا تھا یعنی آتا تو تھا وہ مانگنے والا بن کر لیکن جب جاتا تھا تو دوسروں کو دینے والا بن کے جاتا تھا آتا تھا فقیر بن کے لیکن جب لوٹتا تھا تو تاجدار بن کے جاتا تھا یہ شان ہے ہمارے محمد رسول اللہ کی یہ شان ہے ہمارے نانا کی تو میرے عزیزو دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے واقعی میں میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے اتنی پاور طاقت دی ہے کہ جس کو عطا کر دیں پھر اسے کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر اس کو کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے تو شاعر کہتا ہے مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں بظاہر میرے عزیزوں لوگ دیکھتے تھے کہتے تھے یار یہ نبی اپنے پیٹ سے پتھر باندھ کے رہتے ہیں جو اپنی بھوک نہیں مٹا سکتے جو اپنی پیاس نہیں مٹا سکتے تو وہ ہمیں کیا کھلائیں گے وہ ہمیں کیا پلائیں گے لیکن میرے عزیزوں مصطفیٰ کریم کی شان تو یہ ہے مصطفیٰ کریم کی عظمت تو یہ ہے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ کر رہتے لیکن اپنے غلاموں کو اپنے صحابیوں کو اپنے امتیوں کو اتنا کھلاتے اتنا پلاتے تھے میرے عزیزوں پھر انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی پھر انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی تو میرے عزیزوں ہمیں بھی فخر ہے کہ یار ہم منگتے ہیں تو اپنے نبی کے منگتے ہیں کوئی کسی زمیندار کا منگتا ہے کوئی کسی چوکیدار کا منگتا ہے کوئی کسی دنیا دار کا منگتا ہے کوئی کسی پیسے دار کا منگتا ہے لیکن ہمیں فخر ہے نہ ہم کسی زمیندار کے منگتے ہیں نہ ہم کسی چوکیدار کے منگتے ہیں نہ ہم کسی ٹھیکیدار کے منگتے ہیں نہ ہم کسی پیسے دار کے منگتے ہیں ارے ہم منگتے ہیں تو اپنے نبی مختار کے منگتے ہیں ہم منگتے ہیں تو آمنہ کے لال کے منگتے ہیں ہم منگتے ہیں تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کے منگتے ہیں ہمیں فخر ہے ہم کھاتے ہیں تو اپنے نبی کا کھاتے ہیں ہم پیتے ہیں تو اپنے نبی کا پیتے ہیں تو میرے عزیزو جس کا کھاتے ہیں ہم اس کا گاتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے جس کا کھاؤ اس کا گاؤ تو اس لیے ہم نبی کا صدقہ کھاتے ہیں ہم نبی کا صدقہ پیتے ہیں تو میرے عزیزو نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں تو ہمیں نبی سے پیار محبت کرنا چاہیے